پاکستان کی معیشت درست راہ پر گامزن ہے، وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، لوگ پرانے پاکستان کو تلاش کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا الزام۔ تحریک انصاف حکومت میاں نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے سرگرم۔ خواتین صحافیوں کی سوشل میڈیا پر ہراسانی کے معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری سے۔ ویلکم ٹو شو۔ تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس دوران حکومت کو کئی مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سر فہرست معاشی بحران رہا ہے۔ اس دوران روپے کی قیمت میں ریکارڈ کمی بھی ہوئی، مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا رہا، کرونا کی وجہ سے معاشی بحران میں مزید اضافہ ہو گیا، لوگ بے روزگار ہو گئے، حکومت کو سخت معاشی فیصلے کرنے پڑے۔ اب معیشت میں استحکام دکھائی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے آج پرائم نے اپنی ٹویٹ میں ہی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست راہ پر گامزن ہے۔ جولائی کو 2019 میں $613 ملین اور جون 2020 میں $100 ملین کے خسارے کے بعد صورتحال سنبھل گئی ہے۔ چنانچہ جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $424 ملین اضافی جمع ہو چکے ہیں۔ صورتحال میں یہ ٹھوس بہتری برآمدات جو جون 2020 کی نسبت 20% زیادہ رہی، معیشت کی مسلسل بحالی اور ریکارڈ ترسیلات زر کا نتیجہ ہے۔ مگر جو بات پرائم منسٹر کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کو اپوزیشن بالکل رد کر رہی ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بات کی، حکومت کی معاشی پالیسیز پر تفصیلی نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ لیٹس واچ شہباز شریف۔ کاروبار ٹھپ ہے، دکاندار چلا رہا ہے، اور جو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پشاور سے لے کے کراچی تک پوری کی پوری جو ہماری جو انویسٹمنٹ جو کمیونٹی ہے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ ان 2 سالوں میں جو انہوں نے بورنگ کی، یعنی جو ادھار لیا ہے، جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے پبلک ڈیٹ، وہ 2 سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے 3 ادوار میں ایک طرف اور ان کا 2 سالوں میں ایک طرف۔ آج لوگ روٹی کو، ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ وی آر ریسپانسبل سینسبل اپوزیشن، اور ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا۔ میاں شہباز شریف نے حکومت کی خارجہ پالیسی کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ جو دوست ملک ہے سعودی عرب، اس کو حکومت نے ناراض کر دیا ہے۔ لیٹس واچ شہباز شریف۔ پھر ہمارے ایک انتہائی قریبی دوست سعودی عرب سے کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا، وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ ایک منجا ہوا آدمی اس طرح کی بات کس طرح کر سکتا ہے، اور کس طرح تعلقات اپنا ان سے بگاڑنے میں کس حد تک وہ چلے گئے۔ اور چین جو پاکستان کا وہ ایک روایتی نہیں، بہت ہی بااعتماد ساتھی ہے، اس کو اس طرح ناراض کرنا اور آج اپنا چائنا کے اپنا وہاں پر جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا نہیں ہوتی۔ بٹ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اس دعوے کو بالکل رد کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ واضح طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، کشمیر پہ سعودی عربیہ کا موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، اور OIC کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان اور سعودی عربیہ آپس میں مختلف پرپوزلز ہیں، ان کو ڈسکس ہم نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بگاڑ ہو گیا، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ شاہ محمود قریشی جس تاثر کی بات کر رہے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، خود سینئر لیڈر PTI کی فیڈرل منسٹر بھی ہیں شیریں مزاری صاحبہ،
انہوں نے بھی یہ ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے دفتر خارجہ کا جو کارکردگی ہے وہ اتنی اطمینان بخش نہیں رہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر پالیسی کی ناکامیوں کی ذمہ داری دفتر خارجہ کی ہے. شری مزاحی نے یہ بھی کہا کہ جو اہلکار ہیں وہ سست اور کاہل ہیں. سستی اور کاہلی کا انہوں نے کہا کہ شکوہ تھا. شیریں مزاحی صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ دفتر خارجہ اور دیگر اداروں نے کشمیریوں کی جد و جہد کو ناکام بنایا. وزیر اعظم نے تنہا کشمیر کا بیانیہ بدل کر دکھایا. پرائم منسٹر کی انہوں نے خوب تعریف کی لیکن فورن آفس پہ انہیں شکوہ تھا. اور شیریں مزاحی صاحبہ بھی ویری آنرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ مزاحی صاحبہ فار بینگ آن دا پروگرام. سو یہیں سے شروع کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ناراض نظر آئے فورن آفس کی کارکردگی سے. آپ کی طرف سے بھی یہ کہا جا چکا ہے, کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے بڑی کلیئرلی کہا تھا بیوروکریسی جو ہے فورن آفس کی وہ سلو ہے. اور یہ میں کیٹیگورکلی کیبنٹ میں بھی کہتی رہی ہوں کہ جو ہماری بیوروکریسی بیوروکریٹک سسٹم ہم نے انگریزوں سے جو اپنایا اور ابھی تک اس کی ریفارم اب ہم کوشش کر رہے ہیں کرنے کی, یہ ہر جگہ ہنڈرنس ہے. چاہے ہم نے قوانین پاس کرنے ہوں, چاہے کیبنٹ ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن ہو, ایک جو بیوروکریٹک سسٹم ہمارے پاس ہے وہ ہر جگہ سلو ہے, وہ اتنا ٹریڈیشنل ہے, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے سجیشنز نہیں آتے, ان سے کوئی پرو ایکٹیو چیزیں نہیں آتی. تو میں نے کیٹیگورکلی فورن آفس کی بھی بیوروکریسی کی بات اسی کانٹیکس میں کی, اسپیسیفکلی فورن آفس کو مینشن کیا کیونکہ کشمیر پہ بات ہو رہی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر نے جس طرح نیریٹو بدلا ہے کشمیر پہ جب سے وہ آئے ہیں پاور میں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے کشمیر پہ اور وہ لنکیج جو بنائی ہے نازیزم اور ہندوتوا سپریمسسٹ کے مودی کے آئیڈیالوجی کے ساتھ, یہ دنیا نے ایکسیپٹ کی ہے. اس پہ اب آپ دیکھیں فورن میڈیا پہ یہی باتیں ہوتی رہی ہیں. ہندوستان کا جو نیریٹو عرصوں سے چلا آ رہا تھا اس کو رد کر دیا گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے ہم اس کو سٹرونگلی آگے لے کے بڑھیں. تو بیوروکریسی آہستہ موو کرتی ہے. شری مزاحی صاحبہ اگر بیوروکریسی کا یہ مسئلہ نہ ہوتا ہے تو اس کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ, کیسے تبدیلی؟ کیونکہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں, کیونکہ مقابلہ کشمیر میں ظاہر ہے بھارتی لابی سے ہوگا, تو نہ صرف بیوروکریسی بلکہ ہر لیول پہ ان کے انٹرنیشنل میڈیا میں انفلوئنس ہر جگہ پہ بڑی تیز ہیں وہ اس حوالے سے کام کرنے کے لیے. تو کیا کریں پھر؟ انٹرنیشنل نیریٹو نہیں چل رہا. لیٹس بی ویری کلیئر. سب سے زیادہ آفٹر لانگ ٹائم کی رپورٹس ہمارے میڈیا کے بنسبت انٹرنیشنل میڈیا پہ زیادہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. بہت ایکسپوز کر رہی ہیں ہندوستان کو. جدھر میں سمجھتی ہوں ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے اسٹیٹ لیول پہ. میں سمجھتی ہوں بہت سی چیزیں ہیں ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, ہم لا فیئر کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے انٹرنیشنل لا کے حوالے سے فورمز ہیں, ہم وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم استعمال کریں گے. ان چیزوں پہ اب ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. میں نے بھی ایک ورکنگ پیپر سبمٹ کیا ہے تو وہ اس پہ ڈسکشن آئی ایم شیور ہو رہی ہوگی. تو یہ چیزیں اب چونکہ ڈسکس ہو رہی ہیں تو بہتر ہے کہ ان پبلکلی کئی چیزوں کو جو پالیسی ایکشنز ہم لینا چاہتے ہیں سب پہلے سے ایکسپوز نہیں کرنے چاہیے. بٹ میں سمجھ رہی ہوں دیر آئے درست آئے, اس پہ موومنٹ اب کافی ہو رہی ہے تو ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. سفارتکاری کے جو طریقہ کار ہے اس میں کیا تبدیلی آپ سجیسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں پورے بیوروکریٹک ریفارم ہم لا رہے ہیں اور اس میں ہمارے مینیفیسٹو اگر آپ پی ٹی آئی کا پڑھیں اس میں اسپیسیفکلی فورن آفس کی ریکروٹمنٹ علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہو ورلڈ ہسٹری کا, انٹرنیشنل لا کا, ان چیزوں کا,
ان کو ریکروٹ کیا جائے. یہ دنیا اسپیشلائزیشن کی ہے. وہ جو پرانے کلونیل سسٹم کا جنرلائزڈ ایک جی سول سرونٹ ہوتا تھا, صاحب آدمی ٹو گورن دا پیپل جو کالونائز تھے, وہ سسٹم اب نہیں چلے گا. اور ہمارے بیوروکریسی کے ریفارمز اسی واسطے آ رہے ہیں جدھر ہر ڈپارٹمنٹ میں, منسٹری میں جدھر اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے ادھر ریکروٹمنٹ اسپیشلسٹ کی ہوگی. اب مجھے آپ بتائیں, ایک فارسٹری کا گریجویٹ فارن آفس میں جب اگر وہ انڈکٹ ہو جاتا ہے, کتنا بیک گراؤنڈ وہ میک اپ کرے گا, ہسٹری کا یا کیا کہتے لا کا, یا کچھ لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ ہمیں اسپیشلائز ریکروٹمنٹ کرنی ہوگی. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک سسٹم جو 70 ایئرز پلس سے چلا آ رہا ہے اس کو آپ کیسے ایک دم ریفارم کریں. اب اس کی ریفارمز کے طریقہ کار ہائی لائٹ ہو گئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریفارمز کی طرف اب ہم جلد جائیں گے, کیونکہ وہ جو کام گراؤنڈ ورک کرنا تھا اس پہ more or less سارا ہو گیا ہے. Right, we have to go on a break and we will be right back. And welcome back. شہین مزاحی صاحبہ, آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے فورن آفس پہ آپ نے بات کی, وہ بھی کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اپنی منسٹری پہ آئی تھنک آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس میں مختلف جگہ پہ آواز اٹھائی ہے. لیکن پاک سعودیہ معاملات پر او آئی سی کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اثر پڑا تھا. آپ کے خیال سے او آئی سی کا رول کیسا ہے آن کشمیر؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لے سکتی ہے کشمیر کے اوپر, اور لینی چاہیے. کئی مسلم ممالک نے بہت اسٹرانگ اور سپورٹیو پوزیشن لیے کشمیریوں کے حقوق کے لیے اور پاکستان کے سٹینڈ پوائنٹ کے لیے, جیسے ملیشیا ہے, ایران نے بہت اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, ترکی نے ریگولرلی بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دی ہیں. میں سمجھتی ہوں باقی او آئی سی ممبرس کو بھی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لینی چاہیے. بٹ دین اگین ہر ممبر اسٹیٹ کی اپنی ایک کمپلشن ہوتی ہے, ہمیں اور کنونس کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ہمیں اور انٹرنیشنل فورمز پہ زیادہ پرو ایکٹیو پوزیشن لینی چاہیے. یہ چیزیں اور زیادہ اسٹرانگلی ہمیں کرنی چاہیے. بٹ آئی تھنک جنرلی مایوسی تو ہے پاکستان میں او آئی سی کے حوالے سے کہ ایز اے آرگنائزیشن او آئی سی کو زیادہ اسٹرانگلی کشمیر پہ پوزیشن لینی چاہیے تھی. رائٹ, تو اس وقت پاکستان سعودیہ کے تعلقات کدھر ہیں؟ فارن منسٹر نے یہ کہا کہ یہ بھی بات غلط ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے واپس مانگے ہیں یا ادھار تیل کا معاہدہ منسوخ کیا ہے, کہ مس انفارمیشن ہے. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پرانی دوستیاں اور پارٹنرشپس اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دونوں میچور کنٹریز ہیں, ان کو اپنے میوچول انٹرسٹ کا پتہ ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ ایک دم سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو اتنی پرانی لانگ سٹینڈنگ ایک انڈرسٹینڈنگ اور انٹینس ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح ختم ہو سکتی ہے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں. اس طرح نہیں, جو پرانی آپ کی پارٹنرشپس ہیں, اسٹریٹجک الائنسز ہیں, اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں, وہ اس طرح نہیں ختم ہوتی. بہت سے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور لانگ انٹرینچ روٹس ہیں ان ریلیشن شپس کی. بٹ ایز اے فارن منسٹر کیا آپ کو کھول کر اوپینین دینا چاہیے یا غلطی ہو گئی اسٹیٹمنٹ دینے میں؟ یہ میرا خیال میں سوال آپ کو فارن منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی بیکاز آئی ڈونٹ نو دا کانٹیکسٹ جس میں یہ کہا گیا. اگر ہم لارجر پکچر میں دیکھ لیں اب دنیا کی, تو نئے بلاکس تو بن رہے ہیں, نئی پوزیشننگ ہو رہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ کرے اپنی پوزیشن چینج؟ آئی ریلائز کہ پرانے تعلقات, پرانی دوستیاں ضروری ہیں, لیکن شفٹ بھی تو ہو رہا ہے. ریلیشن شپ چینج نہیں ہوتی, ایوالو ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب سعودی عرب نے جو اسرائیل پہ پوزیشن لی ہے وہ اور پاکستان کی پوزیشن ایک ہے, تو ہمارے انٹرسٹ کو انسائٹ کرتے ہیں. دنیا بدل اس طریقے سے رہی ہے کہ چائنا ایک اب میجر
پاور آ گیا ہے اور چائنا اور یو ایس کا کلیش ہوگا. میرے اپنے ویو میں ہماری ایک بہت ڈیپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ. یو ایس کے ساتھ ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہے گی کیونکہ یو ایس کا انڈیا اور اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. انڈیا اور امریکہ نے پیسیفک میں بھی ایک کوڈ کی ریلیشن شپ جو بنی ہے انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کی، وہ بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے چائنا کو. تو obviously ہماری ایک اسٹریٹجک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے، وہ اور بڑھتی جائے گی. اور جو سی پیک ہے اور بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، یہ سارا بڑھے گا اور یہ ویسٹ ایشیا کی طرف پھیلے گا زیادہ. تو اس میں سے اور اکنامک ریلیشن شپس نکلیں گی، الائنسز نکلیں گی. ایوالونگ سچویشن دنیا میں ہے اینڈ پاکستان کی بڑی کروشل لوکیشن ہے. تو ہمارا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے جو ہم پلے کریں گے انشاءاللہ اور کر رہے ہیں. آپ نے خود ہی مینشن کر دیا اسرائیل، اور لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل میں ابھی بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بہت سارے معاملات دیکھے ہم نے، یو اے ای اور اسرائیل کی ڈیل تو دیکھی ہے، مگر یہ یہاں نہیں رکے گی، اور بھی بہت سارے معاملات ہونے جا رہے ہیں. یقیناً پاکستان پہ پریشر بڑھے گا. کیا یہ فائنل پوزیشن ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ہماری کیٹیگوریکل پوزیشن ہے کہ جب تک پیلسٹائن کا اسٹیٹ نہیں بنتا، ٹو اسٹیٹ سلیوشن جو یو این میں ایکسیپٹ ہوئی ہوئی ہے، ہم نہیں اکنالج کریں گے اسرائیل کو. اور ہماری بڑی پرنسپل پوزیشن ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن کشمیر کو ملے تو پھر ہم پیلسٹینین رائٹس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہی سوچ تھی، اور خان صاحب کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس پہ، آئی تھنک دس از ویلکم. اور انلیس دا ڈائنامکس چینج، پاکستان کی پوزیشن یہی رہے گی اور رہنی چاہیے. ہم پرنسپل پوزیشنز لیتے ہیں. ہم نے ساؤتھ افریقہ کو نہیں ریکگنائز کیا جب اپارتھائیڈ رجیم تھی، حالانکہ پوری دنیا نے آلموسٹ ریکگنائز کر لیا تھا، ان کی ایمبیسیز کھلی ہوئی تھی. ہم نے نہیں کیا آن اے میٹر آف پرنسپل. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جن ایشوز پہ ایک پرنسپل پوزیشن لیتا ہے، اس سے ہمارا سٹیچر بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے اور ہمارا ایک نیشنل جو ایتھوس ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے. رائٹ. جو آپ نے انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے سامنے انکشاف کیا کہ اقلیتوں کی حمایت کرنے پر آپ کو بھی دھمکیاں ملی، یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے اگر ایک منسٹر کو بھی دھمکیاں ملیں؟ نہیں، میں دیکھیں، غلط چیزیں میڈیا میں آتی ہیں، سوشل میڈیا ٹاکسک ہے، ادھر تھریٹس آتی ہیں، ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں، بٹ ہمیں پرائم منسٹر کی نے بالکل کیٹیگوریکلی سپورٹ کیا اور ہمیں کوئی ایسا ایشو وہ پھر ختم ہو گیا. بٹ میں سمجھتی ہوں تھریٹس، ڈیتھ تھریٹس جس طریقے سے آتی ہیں وہ آج کل ایک کامن پلیس انفارچونیٹلی ہو گیا ہے. یہ سوشل میڈیا اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے کہ اٹس انبلیویبل. آئی ڈونٹ نو ہم کتنی دیر اس طرح چلتے رہیں گے وداؤٹ سم ایکشن. اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے آفٹر دا بریک، کیونکہ بریک پہ جانے کا بھی کہہ رہے ہیں. لیکن کوئکلی، اسرائیل اور یو اے ای کی ڈیل یہ شاکنگ تھی پاکستان کے لیے یا ہم تیار تھے اس قسم کی ڈیولپمنٹ؟ میں سمجھتی ہوں موومنٹ کافی عرصے سے اس پہ ہو رہی تھی، اور جو آبزرو کرتے ہیں ان چیزوں کو، اٹ ڈڈنٹ کم ایز اے شاک. میرا خیال میں ایٹ سم سٹیج یہ ایکسپیکٹڈ تھی. سگنلز کئی جا چکے تھے، آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے جہاز نے بھی لینڈ کیا تھا اسرائیل میں. تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں، یہ کوئی نئی ایک دم سے نہیں ہوئی. آبزرو جو لوگ کرتے ہیں ان ڈیولپمنٹس کو، ان کے لیے کوئی اتنا شاکنگ نہیں تھا، میں سمجھتی ہوں. رائٹ. وی ول گو آن اے بریک. اس کے بات کریں گے سوشل میڈیا ہراسمنٹ اینڈ ٹرولنگ رائٹ آفٹر بریک. میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے بھی سوشل میڈیا ٹرولنگ کا ذکر کیا. یہ حقیقت ہے کہ جہاں سوشل میڈیا اظہار رائے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آیا ہے، وہیں اس حوالے سے بہت ساری شکایات ہراسانی کی بھی اور دیگر جیسے لائف تھریٹننگ معاملات کی بھی بار بار شکایت آتی ہیں. حال ہی میں پاکستان کی چند صحافی جرنلسٹ نے یہ شکایت کی کہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور خاص طور پر اس میں
پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ گورنمنٹ کے اراکین اس کو انکریج کرتے ہیں، اس میں ملوث ہے. اس پر اور کچھ خواتین نے بھی سگنیچر کیے اور سبھی کا کہنا یہ تھا کہ ہم سب ہریسمنٹ کے خلاف ہیں. ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ ہریسمنٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، بڑے زور شور سے ہوتی ہے، ایویڈنس ہے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، مگر ہم اس کے اوپر ایک سیریس ایکشن لینا چاہتے ہیں اور یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں ہیں. یہ خالی پی ٹی آئی نہیں ہے، اس میں اور بھی جماعتیں ہیں جن کو شامل کیا جانا چاہیے. انسٹیٹیوشنز ہیں، دیگر خاص حلقے ہیں، وہ بھی ٹرولنگ اور ہریسمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. کئی انفارچونیٹ معاملات میں ہم اور بھی ایلیمنٹس دیکھتے ہیں جو اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں. اس بات کو ہماری کولیگ مہر بخاری صاحبہ نے کیسے بیان کیا؟ لیٹس واچ ہر. مہر بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ جیسے ہی ہمارے پاس آتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. شیریں مزاحی صاحبہ، پی ٹی آئی خالی پی ٹی آئی کیوں؟ یہ تو جرنلسٹ خود آپس میں ڈسکس کر لیں گی، لیکن آپ وہاں پہ موجود بھی تھی کمیٹی میں. پی ٹی آئی ہراس کرتی ہے، یہ تقریباً سبھی اس بات کے اوپر متفق ہیں. سو اس کے حوالے سے سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ متفق کی بات نہیں ہے. دو چیزیں، ایک تو ہے گالی گلوچ کرنا. وہ سختی سے کوئی پولیٹیکل پارٹی، ایٹ لیسٹ ہماری پارٹی تو نہیں سپورٹ کرتی. ہماری آفیشیل سوشل میڈیا کے رولز ہیں اور میں نے اس کمیٹی میں واضح طور پہ کہا کہ ابیوز ہم بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتے، زیرو ٹالرنس ہے. بٹ آپ کا یہ کہنا کہ اگر آپ کوئی غلط خبر دیں جس کو ہم فیک نیوز کہتے ہیں اور اس کو آپ کا جواب ملے ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے تو آپ کہتے ہیں یہ ہراسمنٹ ہے. ہراسمنٹ تو نہیں ہوئی نا. اگر آپ الیج کرتے ہیں، غلط ایلیگیشنز لگاتے ہیں اور آپ کو جواب ملتا ہے، ایز لانگ ایز جواب گالی میں نہ ہو تو یہ ہیرسمنٹ نہیں ہوتی. یہ اس واسطے آپ کو سیپریٹ کرنا ہوگا چیزوں کا. یا آپ کمپلین کریں کہ جی مجھے ڈیٹا نہیں مل رہا، مجھے انٹرویو نہیں مل رہا، یہ ہیرسمنٹ بھی نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے، پی 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 نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ جو ایشو ابیوز کا تھا، گالی گلوچ کا، وہ اب سیاست میں مل گیا ہے. اور آج جو شرمیلا فاروقی نے فلور آف دا سندھ اسمبلی پہ سراسر جھوٹ بولا ہے، جدھر جو خواتین اس ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ میں تھی انہوں نے بالکل نہیں نیم کیا، نہ ارسلان خالد کو نہ اظہر مشوانی کو، کہ انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں یا ابیوز کیا ہے. اور انہوں نے کھڑے ہو کے شرمیلا فاروقی نے فلور آف دا سندھ اسمبلی میں کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے دو آفیشل، ایک وہ سی ایم پنجاب کے ہیں، ایک ان کے پوائنٹ پرسن ہیں پی ٹی آئی کے سینٹر میں، انہوں نے گالی ابیوز کیا ہے جرنلسٹ کو اور انہیں الزام لگا دیا کچھ ویمن جرنلسٹ پہ. جب دیکھیں اتنی آپ نے گند کر دیا اس ایشو پہ. ایک ابیوز کا ایشو تھا جس پہ یونانیمٹی تھی کہ سب زیرو ٹالرنس ہے. بٹ جب آپ اس میں سیاست لے آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں پھر آپ اس ایشو کو ڈائلیوٹ کر کے اور سے ایشوز اور آپس میں فساد شروع کر دیا ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے. اور پی 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 نے ایک اور غلط کیا کہ جیسی میٹنگ ختم ہوئی ہیومن رائٹس کمیٹی کی، انہوں نے جی پریس ریلیز کا یہ جی نہیں، یہ منٹس ہیں میٹنگ کے. اب ساری دنیا کو پتہ ہے منٹس کس طرح ہوتے ہیں، پہلے لکھے جاتے ہیں، چیئر آف دا کمیٹی اپروو کر کے، پھر نیکسٹ میٹنگ میں ساری کمیٹی ممبر سے سرکولیٹ ہوتا ہے اور اپروو ہوتا ہے، پھر منٹس نوٹیفائی ہوتے ہیں. نہ منٹس سرکولیٹ کیے گئے نہ کچھ اور ہوا. پی 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 نے کہہ دیا جی منٹس بھی اس کمیٹی کے چلے گئے. تو یہ غلط بیانی کرنا اور سیاست بنانا ایک گالی گلوچ کے ایشو کو جو بڑا سیریس ایشو ہے، میں سمجھتی ہوں غلط ہے. اور دوسری بات ایک بات اور مجھے کہنے دیں، میں نے اس کمیٹی میں یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ جن اور بائی دی وے کئی گندی گالیاں اور ہم نے بھی کھائی ہیں. مجھے تو خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا، وہ گالی گلوچ نہیں ہے، ہم نے کنڈیم کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اور اس میں میں بتاتی چلوں پی ایم ایل این کی جو ایم این ایز تھی انہوں نے نہیں مجھے سپورٹ کیا.
انہوں نے خواجہ آصف کے پیچھے وہ کھڑی رہی کیونکہ ان کو ڈانٹ پٹی کہ آپ نہ سپورٹ کریں. ویمن کوکس کو سپلٹ کر دیا انہوں نے اس ایشو پہ. بہرحال جو دوسری بات میں کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں خواتین سب کو گالی گلوچ, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو ٹویٹر پہ ہیں, ایک گالی گلوچ خواتین پہ بہت ہوتی ہے. میری بیٹی پہ ہوئی ہے, میرے پہ ہوئی ہے. اور اگر آپ ایک پارٹی کے سپورٹر ہیں تو آپ کے دوسری پارٹی کے ٹرولز, اب کا میں فیک اکاؤنٹ بنانا مشکل نہیں ہے. میں اگر پی ٹی آئی کو بدنام کرنا چاہتی ہوں, میں ایک فیک اکاؤنٹ بناؤں, اس میں پرائم منسٹر کی تصویر لگاؤں, لکھ دوں کہ میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں, اور میں گالی گلوچ لوگوں کی کرنی شروع کر دوں تاکہ پی ٹی آئی پہ بلیم آئے. تو میں نے تو اس وقت بھی مانگا تھا ان ویمن جرنلسٹ سے, میں ان کو فالو نہیں کرتی, کہ مجھے آپ پلیز اپنے ابیوسیو اکاؤنٹس کا بتائیں, آئیڈینٹیفائی کریں, تو وی ول کال دیم آؤٹ. لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ یہی کچھ نہیں, ساری نہیں, کچھ خواتین جرنلسٹ ایسی ہیں جو کہ ابیوز جن کو ملی ہے انہیں کمپلین کی ہے, لیکن انہوں نے خود اوروں پہ مذاق اڑایا ہے. ہمارے پرائم منسٹر کی وائف جو کہ بالکل پرائیویٹ پرسن ہے, جو کہ سیاست میں نہ رول ہے ان کا, نہ وہ آتی ہیں کبھی کسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں, ان کو جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا, ان کے پرسن پہ, ان کے اپیرنس پہ, ان کے مذاق اڑایا, ریڈیکیول کیا. جب آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی نہ اس طرح کا تنگ کرے, ریڈیکیول کرے یا گالی دے, تو آپ کیوں پھر وہی چیز کرتے ہیں؟ ڈونٹ ڈو what you don't want others to do to you. اگر ایسا کسی نے کیا وہ بھی غلط ہے, بٹ ایٹ the same time اگر ان کو ابیوز کیا گیا ہے تو وہ نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں زیرو ٹالرنس ہے گالی گلوچ پہ. لیکن جس طرح اس پہ اب پی 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 سیاست کر رہی ہے, جو سندھ اسمبلی میں آج شرمیلا فاروقی نے کہا ہے, یہ دیکھیں نا پورا ایشو گالی گلوچ کا تو ایک طرف ہو گیا, اب تو سیاست کھیلنے لگی ہے پی پی پی. اس سے آپ اپنے کیس ٹویٹ بھی کی کہ میری میٹنگ, کہا جا رہا ہے کہ میں نے میٹنگ آگے کی, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ بھی اسی حوالے سے آپ نے ٹویٹ کی تھی کہ ڈس انفارمیشن از بینگ اسپریڈ اباؤٹ NAH اسٹینڈنگ. حالانکہ نہ میں نے سپیکر سے یہ بات کی, میں نے سپیکر کو کہا کہ پروسیجر فالو نہیں ہو رہا, آپ پلیز انشور کریں کہ سٹینڈنگ کمیٹیز کا پروسیجر فالو ہو. انہوں نے ہمیں کہا جی ایک ورکنگ ڈے کے بعد میٹنگ ہے, ڈیٹ دی, اور کہا جی 3 ورکنگ ڈیز پہلے ہمیں ایجنڈا بھیجیں, جو فزیکلی پاسبل نہیں تھا. دیٹ از آل آئی ٹولڈ دا سپیکر. نہ میٹنگ کینسل ہوئی. اینڈ ویلکم بیک. شریم ازائی صاحبہ, ایز ہیومن رائٹس منسٹر آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیسے تفریق کریں کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کیا ہے, کسی اور بنیاد پر ہراسمنٹ کیا ہے, آن لائن کیا ہے, اور کس وقت آپ کو یہ واضح کرنا ہے کہ آپ کی غلط خبر یا آپ کی بے وقوفی پر لوگ آپ کو کویسچن کریں, اس کا تعین کیسے کریں؟ دیکھیں, ورک پلیس ہیرسمنٹ کا قانون بنا ہوا ہے اور اس میں ہیرسمنٹ کی ڈیفینیشن کلیئرلی ہے. ٹویٹر پہ سوشل میڈیا کے رولز بننے چاہیے, بن گئے ہیں ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد, اور اب ان قریب انٹروڈیوس ہوں گے. اس کے ساتھ ڈیٹا پروٹیکشن قانون میں سمجھتی ہوں بہت لازمی ہے. ہم نے ایک بل بنا کے پی ٹی اے کو دیا ہوا ہے, امید ہے وہ اس کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے سوشل میڈیا رولز کے. فریاد دیکھیں, اصل ایشو یہ ہے کہ گالی گلوچ اور انسان کو تھریٹن کرنا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. خاص طور پہ گالی گلوچ خواتین کے ساتھ, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے فیملی ممبرز ہوں. بیچاری فیملی ممبرز کو گالی گلوچ ہو جاتی ہے اگر وہ سیاستدان کی فیملی ہو. تو یہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے اور ہونا چاہیے مین پارٹیز میں, کہ سب کو اس پہ کلیئر ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی خاتون بالکل, لیکن پولیٹیشنز میں بھی ہونا چاہیے, سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن آپ کو کہا گیا تو سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب آپ اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, آپ ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ اپنے جن عورتوں کو گالی گلوچ ہوئی ہے, ان کے جن کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے سائیکولوجیکل اور گالی گلوچ کا, ان کے ساتھ آپ زیادتی کریں جب آپ ان میں سیاست کھیلتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یا پی 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 یا کوئی اور سیاسی پارٹی
ابیوز کا زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے, ریڈیکیول کرنا عورتوں کو, یہ والا اور پیٹیشن سیاسی کیسے بن گیا آپ کی نظر میں؟ یہ انفارچونیٹلی یہ پلیٹ فارم یوز کیا گیا ہیومن رائٹس کا, اور میں نے بھی کنڈیم کیا کہ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے, بٹ سیڈلی اس پرٹیکولر کیس میں جس طریقے سے پی 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 نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہے, اور جو شرمیلا فاروقی نے سراسر غلط بیانی دی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ, اس سے اب کیا ہوگا؟ اب ایشو ابیوز کا تو ایک طرف ہو گیا ہے, اور یہ سارا اب سیاست کھیلی جا رہی ہے کہ کون کس سیاسی پارٹی سے ہے, کس کی کیا افیلیشن ہے, وہ کیوں یہ کر رہے ہیں, تو گالی گلوچ اپنی طرف چلتی جائے گی. ہمیں مل کر, میں سمجھتی ہوں سب خواتین کو, اور نہ صرف خواتین کو, جو پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا کے آفیشیل گروپس ہیں, ان سب کو برین سٹارمنگ کر کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا لینا چاہیے جو سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ یہ ابیوز کا ایشو اپنی سیاسی اس سے نہ مکس کریں. جب ویمن جرنلسٹ جن کی ڈفرینٹ افیلیشنز ہیں, وہ ابیوز بھی میں بالکل کنڈیم کرتی ہوں جو ان کے خلاف ابیوز ہوتا ہے, لیکن اس کو علیحدہ رکھیں اپنی سیاست سے. جب وہ سیاست کے ساتھ اس کو لے آئیں گی تو پھر ایشو کا رنگ بدل جاتا ہے, پھر آپ اور چیزیں لے آتے ہیں, اور ایشو وہ اسی واسطے nobody has been able to deal with this issue of abuse, کیونکہ جب ابیوز کی بات ہوتی ہے اس پہ سیاست کھیلی